السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ جمعہ 24 اپریل 30 شعبان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا دورہ قرآن کے سلسلے کا جو ایک ابتدائی پروگرام تھا استقبال رمضان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دورہ قرآن اسٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن استقبال رمضان کا پروگرام ہم انشاءاللہ رمضان سے ایک دن پہلے کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل رمضان کا آغاز ہوگا، اور رمضان ہمیں کیسے گزارنے ہیں، اس کا استقبال ہمیں کیسے کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے اپنی بات یہاں سے شروع کریں گے کہ استقبال رمضان کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس باری تعالیٰ کا لاکھوں اور کروڑوں بار شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ، جو بہترین مہینہ ہے، اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ بہترین مہینہ جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں سے مغفرت اور بخشش مانگنے کا ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ جب ممبر پر چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا مطلب آپ نے کس بات پر آمین کہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، یا کچھ اور اس میں آتا ہے کہ لعنت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما لے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جب میرا نام آئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لیے ہلاکت ہے یا لعنت ہے اس شخص کے لیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے ممبر پر جب قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاکت ہے یا لعنت ہے اس شخص پر جو ماہ رمضان کو پائے اور اس کو پا کر اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا لے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیں یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ الحمدللہ سائے فگن ہونے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و حساب برستی ہیں، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ہم ان رمضان میں کریں کیا، کس طرح سے ہم روزے گزاریں؟ تو ہمارا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ہم نے ایک چیز کو فوکس کرنا ہے۔ وداؤٹ ٹارگیٹ ہم کسی بھی چیز پر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمارے سامنے ایک ٹارگیٹ ہو تو پھر ہمیں اپنی اسٹرگل کر کے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا آسان ہو جاتا ہے، یا ہم اس کو فوکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا ٹارگیٹ یا ہمارا جو فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگ کر معافی مانگ کر کہ اللہ یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ شروع میں جب ہم نے یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا اپنے رب کو منا لو، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس پہ پہلے میں نے 10 لیکچرز کیے، اور رمضان یہی تھا کہ جب رمضان آئے گا تو اس سے بہتر مہینہ یا اس سے بہتر ہمیں ٹائم کوئی نہیں ملے گا کہ ہم اپنے رب کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیں اور اس سے ہم اپنی بخشش اور مغفرت کروا لیں۔ اب اس مہینے مبارک مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے
اگر ہمارے پاس سے دیکھیں، اگر ہم ایک پری پلان ہو کے کوئی کام کریں تو انشاءاللہ وہ بہتر طور پہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی ایک پلاننگ کرنی ہے، اپنے وقت کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح سے مینیج کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے رمضان پچھلے سال کی نسبت بہترین رمضان ہو۔ یعنی پچھلا جو رمضان تھا اس سے زیادہ ہمارے رمضان بہترین ہونے چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ جس کا دن کل کا دن آج کے دن سے بہتر نہیں ہوا تو وہ کیا ہوا؟ ناکام ہوا۔ تو اس ترتیب اور اس سارے پروگرام کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق آپ اس مہینے کی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہمیں کس کس فیلڈ پہ بیٹھ کے ہمیں کام کرنا ہے، یا ہم کیا کیا کریں گے کہ جس سے ہمارا مقصود جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا، قرآن سے اپنا تعلق گہرا بنانا ہے، دعائیں کرنی ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 4، صدقہ خیرات زیادہ کرنا ہے۔ نمبر 5، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ نمبر 6، شکر ادا کرنا۔ اب جب رمضان کل سے شروع ہوں گے، اس سے پہلے سے ہمارے کام کرنے کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ظاہر رمضان کا چاند نظر آئے گا، ہم سب انشاءاللہ چاند دیکھیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے انہی نیکڈ آنکھوں سے ہم چاند کو دیکھ سکیں، ورنہ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے تو پھر آپ سن لیجیے گا کہ کل روزہ ہے یا نہیں، جو بھی ہے انشاءاللہ ظاہر تقریباً کنفرم ہی ہے۔ اب چاند دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو ہر ماہ جب بھی چاند دیکھیں، نیا چاند دیکھیں تو چاند کی دعا ضرور پڑھا کریں، اور خصوصاً اس مہینے رمضان کے مہینے میں لازمی یہ دعا پڑھیں۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند ہمارے لیے امن اور سلامتی والا ثابت ہو اور ہمیں اسلام پر قائم رکھ۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب تو اللہ ہی ہے۔ اور پھر چاند دیکھ کر خوب خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل خانہ خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور دنیا کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہماری مغفرت اور بخشش فرما دیں۔ اب دوسرا کام ظاہر ہے روزے کا شروع ہو جائے گا، تو آپ یہ دیکھیے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اسلام کا یہ تیسرا اہم رکن ہے۔ جب پہلے روزوں کا حکم قرآن مجید میں آیا تو اس وقت مومنین کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ تم روزہ رکھو، جو نہ رکھ سکیں وہ فدیہ دے دیں۔ ظاہر ہے یہ لوگوں کے لیے زیادہ آسان تھا، اس لیے زیادہ تر لوگ فدیہ دے دیا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرض عبادت کا حکم دیتے ہیں تو پہلے انسان کا مائنڈ بناتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا کہ تیسرے درجے پہ جا کر روزوں کی فرضیت جو ہے وہ اس کا اعلان ہوا یا حکم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرض کے درجے پر رکھ دیا کہ نہیں، روزہ فرض عبادت ہے اور ہر صورت انسان کو روزہ جو ہے وہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اب روزے کے لفظ سے کیونکہ لوگ مانوس ہو گئے تھے، ان کا مائنڈ بن گیا تھا، اس لیے اب اس کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ اب فرضیت کا جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کس پر جو ہے روزے کے فرضیت نہیں ہوگی، یا ٹیمپریری طور پر چھوڑنا ہے یا یہ کہ مستقل چھوڑنا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بوڑھے لوگ، ایسے بوڑھے لوگ کہ جو بالکل روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے پھر ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچے، ان پر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ پھر مریض میں بھی 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ ایک ایسے مریض
کہ جو بعد میں تکلیف جو ہے یا بیماری جو ہے وہ ان کی ٹیمپریری ہے، صحیح ہو گئے تو وہ بعد میں اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں گے۔ اسی طرح سے خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں اس میں وہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو پورا کریں گی اپنی گنتی کو۔ پھر پریگننٹ خواتین، اس میں بھی لازم نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر پریگننٹ ہیں تو بالکل نہیں رکھیں گی، اگر ان کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، رکھ سکتی ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں رکھیں، چھوڑیں مت۔ ظاہر ہے روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں 2 سال تک، اگر بچے فیڈ لے رہے ہیں اور وہ ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں تو بے شک چھوڑ دیں، لیکن بعد میں اپنی گنتی پوری کر لیں۔ پھر اسی طرح سے مسافر کے لیے کہ اگر وہ سفر میں ہوں تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سفر ایسا آسان ہو جیسے بائی ایئر ہے، 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لیں۔ اب اس میں ریلیکسیشن جو دیا گیا یہ صرف چند دن کا ہے کہ ان میں آپ اگر چھوڑ رہے ہیں اپنے فرض روزے تو بعد میں جیسے ہی آپ کو سہولت ہو آپ فوراً اپنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اور جو بعد میں بھی نہ رکھ سکیں، یعنی کوئی ایسے دائمی مریض ہیں کہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا ایسے بوڑھے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کے ذمے کیا لگایا گیا کہ وہ پھر فدیہ دیں۔ اس سلسلے میں آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ مسکین کا فدیہ دیں، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ فدیہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور کیسا کھانا کھلانا ہے؟ اوسط درجے کا وہ کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں، اور دونوں ٹائم یعنی سحری اور افطاری دونوں ٹائم کا کھانا جو ہے وہ اس کو دینا ہے۔ آپ کھانا بھی دے سکتے ہیں بنا بنایا، چاہیں تو اتنا جتنا بھی اس کا اسٹیمیٹ بنتا ہے اس کے حوالے سے آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ایک کا حکم ہے تو ہم ایک ہی کو دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، اور اپنے خوشی سے کچھ زیادہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو ایک سے زیادہ مساکین کو بھی کھانا دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ اپنی گنتی پوری کرو، اگر رکھ سکتے ہو تو بعد میں بھی رکھ لو، کیونکہ فدیہ دے دینا بہتر ہے، لیکن کیا ہے کہ روزے کا جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کا نعم البدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے مریضوں کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، وہاں بھی لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور وہ مریض بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کے اٹینڈنٹ اس چیز کی پرواہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو وہ ان کا فدیہ دیں، تو لازم ہے کہ وہ ان کا فدیہ دیں اور انہیں سمجھایا جائے کہ فدیہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر دوبارہ اپنی گنتی پوری کر لیں تو بہت بہتر، اور اگر نہ رکھ سکیں تو پھر کیا ہے مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، اور پھر بھی اگر روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو سکیں تو پھر فدیہ دیں۔ اب دیکھیں روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ہمارے پر حرام کر دیا، یعنی کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے، اللہ کا رزق ہم کھا پی سکتے ہیں، پانی سب کچھ، لیکن روزے کی حالت میں پھر حلال چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا کہ روزے کی حالت میں وہی رزق جو عام دنوں میں حلال ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، جسمانی تعلق، وہ حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ تعلق حرام ہو جاتا ہے، اور شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس میں بھی جو ہے ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو ہمارے لیے پھر وہ حرام ہو جائے۔ تو عام زندگی میں ہمارے لیے حلال اور حرام کا اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح حکم دیا، تو جب روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کو حرام کر دیا تو پھر عام دنوں میں کیسے اللہ ہمیں اجازت دے دے گا کہ عام دنوں میں ہم جیسے چاہے حرام کھاتے رہیں؟ تو ہمیں یہاں اپنی کمائی اور اپنے سورس آف انکم پہ ایک نگاہ ضرور ڈالنی ہے، اور اپنی تسلی کر لیں کہ دونوں راستے جو ہیں ہمارے لیے کھلے ہوئے کیا وہ حلال ہیں۔ اگر کوئی راستہ حرام کا کھلا ہے تو اس کو بند کریں، کیونکہ اگر پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو انسان کی 40 دن کی دعائیں اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت کانشیس رہنا ہے
کہ اپنی آمدنی پر، اپنے کھانے پینے پر ہم نگاہ رکھیں کہ اگر کوئی حرام ذریعے سے کوئی آمدنی آ رہی ہے تو اس کا راستہ بند کریں کہ جو چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادات ہیں وہ بھی اس حرام کے پیٹ میں اندر جانے سے ہماری ختم ہو جائیں۔ رمضان کا مہینہ 30 دن کا مہینہ ہے، اس کو 10 دن کے 3 عشروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا عشرہ پہلے رمضان سے لے کر 10 رمضان تک ہوتا ہے۔ اس میں جو دعا ہمیں بہت زیادہ پڑھنی ہے، جس کا اہتمام کرنا ہے، وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کی دعا ہم نے پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں کی بھیک مانگنی ہے۔ دوسرا عشرہ ہے 11 سے لے کے 20 رمضان تک ہے، اور یہ ہمارا بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے ہمیں اس میں کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے گزشتہ زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے، چاہے وہ دانستہ تھے یا نادانستہ تھے، ڈھکے چھپے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور درگزر فرما دیجئے۔ تیسرا عشرہ 21 سے 30 رمضان تک کا ہے، اور یہ بہت ہی اہم عشرہ ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کا سورہ وہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ سورہ قدر میں اس کا ذکر فرمایا گیا اس رات کا۔ اس کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ کس کا ہے؟ آگ سے پناہ مانگنے کا عشرہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں انشاءاللہ مانگنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیں۔ اب 3 عشروں میں خوب عبادت کریں، اور اپنی ساری جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں اس مہینے میں ان کو بالکل مؤخر کر دیجیے گا، اور خالصتاً اللہ کے لیے یہ 30 دن وقف ہو جائیں کہ یہ میرا عبادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ میرا، رمضان میرا مہینہ ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان روزہ میرے لیے رکھتا ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی میرے ذمہ ہے، اور اس کا اجر میں اسے خود دوں گا، اور کب دوں گا؟ روز محشر اس کا اجر جو ہے میں دوں گا۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو تمام جنتیوں کو ان کے جس دروازے سے وہ داخل ہوں گے اس کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک دروازہ ہوگا جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان ہے روزے رکھنے والے، ان کو اس سے پکارا جائے گا، اور باب الریان سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ان عشروں میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے کہ 5 فرض نمازیں اور اول وقت میں اوقات نماز اور آداب نماز کے ساتھ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمیں بہترین نمازیں ادا کرنی ہیں، اور ان فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں 5 اور 6 تقریباً بنتی ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نفل نمازوں میں اشراق، چاش، صلاۃ التسبیح، اور اس کے علاوہ ہماری آ جاتی ہے ابوین اور تہجد۔ یہ 5 نمازیں ہیں جو ہماری نفل نمازیں ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نفل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے پا لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا یا دیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہم ان نمازوں کا، نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ پھر سب سے اہم اس میں جو ہے وہ ہماری آ جاتی ہے صلاۃ التراویح، سنت ہے، اور اس کا بھی اہتمام کریں۔ اس میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورا قرآن جو ہے وہ قرات کے ساتھ سنایا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں قرآن سننے کا 2 اجر ہے۔ پھر ان نمازوں میں جو سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے یا جس کی آپ نے سب سے زیادہ فکر کرنی ہے وہ ہے تہجد کا خاص اہتمام۔ آپ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔
عام دنوں میں آپ کے لیے تہجد میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے یا فجر میں اٹھنا بھی بہت بھاری لگتا ہے، لیکن جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تہجد میں اٹھنا کوئی اتنا مشکل انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ پھر سحری کے لیے تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، کھانا کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے، تو تھوڑا سا کوشش کریں کہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور اتنا مارجن ٹائم کا رکھ لیں کہ اٹھ کر آپ اس ٹائم جو ہے تہجد کے نوافل پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، یا نہیں ہے اتنا بھی ٹائم تو کم از کم 2 پڑھ لیں، اور اس کے بعد سجدے میں گر کے جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی جو مجھ سے جنت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کال کر کے بلا رہے ہوتے ہیں نا کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، یہ میرا دینے کا وقت ہے اور تم مجھ سے اپنی رحمتیں سمیٹ لو۔ یعنی ڈائریکٹ ڈائلنگ کا وقت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو بجائے اس کہ ہم سارا دن جو ڈائلنگ کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے نا انڈائریکٹ، لیکن یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا وقت ہے، تو اس وقت کو مت کھوئیے گا، ضرور تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں توفیق دے کے اس بہترین نماز کا ہم اہتمام کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسری اہم چیز اب ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہے قرآن پاک سے تعلق۔ دیکھیں رمضان کا جو تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی وجہ سے ہی اس مہینے کی فضیلت ہے، کیونکہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور اس کا مکمل جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے روشن دلائل ہیں۔ تو دیکھیں اس مہینے میں کیونکہ قرآن کا نزول ہوا تھا تو قرآن اور روزوں کا رمضان کا جو ہے وہ ساتھ ہے، ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، لہٰذا قرآن سے جتنا ہم تعلق رکھیں گے اتنا ہی ہم بہترین اپنے رمضان کو گزار سکیں گے۔ تو ہمیں انشاءاللہ پھر قرآن سے تعلق رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی آپ اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کریں کہ ایک قرآن پاک آپ اپنا شروع کر دیں جو آپ عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پڑھیں، اور دوسرا قرآن پاک آپ تراویح میں سن لیں۔ الحمدللہ جن مساجد میں خواتین کا بھی اہتمام ہے جماعت میں، تو خواتین سے میری درخواست ہے کہ وہ ضرور جائیں اور تراویح میں قرآن سنیں، کیونکہ اس کا سننے کا اجر جو ہے وہ دوہرا ہے، اور قرآن سننے کی اپنی ایک لذت ہے جو خود پڑھنے میں تراویح نہیں آتی۔ تو ضرور کسی حافظ کے پیچھے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سنیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تیسرا قرآن پاک جو آپ نے سننا ہے وہ ہے دورہ قرآن، جو ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اور 11 پارے ہمارے الحمدللہ اللہ کے حکم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو قرآن سننے کا دورہ اجر ہے، یہ بھی ہم سنیں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو اپنا قرآن پڑھی ہوں، میں نے تو 4 قرآن ختم کرنے ہیں یا 5 یا 6 یا 7، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے۔ قرآن کو عربی زبان میں بھی ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ہیں، تو اس کا اپنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ 1000 آیتوں سے افضل جب ہمیں مل رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارا تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہے نا، ہر سال آپ 2، 4، 6 کرتے تھے، اس سال بے شک آپ ایک اپنا قرآن ختم کر لیں، لیکن ایک قرآن کو صحیح ترجمے تفسیر سے بھی گزار لیں، اس سے بھی گزر جائیں تاکہ آپ کو اس کا فہم آ جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک آیت کو آپ سوچیں کہ کتنی 1000 آیتوں سے بڑھ کر پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس کو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے لازمی 5، 6، 4 قرآن ختم کرنے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری کوالٹی دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم کم پڑھیں، ایک پڑھیں، لیکن صحیح عربی تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا فہم ترجمہ تفسیر سے ہم پڑھیں تاکہ ہمارے دلوں میں فہم اتر جائے اور ہمارے اندر عمل میں چینج آ جائے۔ تو اس طرح سے اگر پڑھیں گے تو اس کی کوالٹی امپروو ہوگی، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
پھر یہ ہے کہ قرآن کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن اس مہینے میں اترا اور مکمل ہوا، اور آسمانوں پر جشن منائے گئے تھے فرشتوں کے ذریعے جب قرآن مکمل ہوا۔ تو قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے، کیونکہ اس ماہ میں یہ اترا ہے، اس لیے قرآن سے ہمیں مضبوط تعلق رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ کہ اگر آپ کے کچھ روزے پچھلی زندگی میں قضا ہو گئے ہیں، ان کا حساب کریں۔ اگر وہ حساب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے مطابق آپ اپنے روزے مکمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے سامنے اس کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنا سارا معاملہ کلیئر کروا لیں، کیونکہ فرض روزے ہیں۔ فرض روزے اگر چھوٹ گئے تو پھر آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد پھر اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، لہٰذا خود اگر مکمل کر لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو میرے بہت روزے ہو جائیں گے، سینکڑوں روزے بن جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، آپ فدیہ بھی دینا شروع کر دیں، فدیہ بھی دیتے جائیں اور ساتھ روزے بھی رکھتے جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمت دیے رکھے گا۔ لیکن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو کچھ روزوں کا بوجھ تو ہمارے سر پہ نہ ہونا کہ ہم سے فرض چھوٹ گیا تو ہم نے اسے دوبارہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب بھی کوئی فرض چھوٹ جائے اپنی پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل کر لوں، کیونکہ آگے کا حساب بہت سخت ہے۔ پھر اسی طرح روزہ چھوڑنے والے جو روزے کو بغیر کسی وجہ کے قضا کر دیتے ہیں کہ ابھی گرمی ہے یا کام کی زیادتی ہے یا باہر محنت مزدوری ہے تو ہم نہیں کر سکتے تو روزہ چھوڑ دیں، تو دیکھیں یہ انتہائی سخت گناہ ہے فرض روزے کا چھوڑنا، چاہے جو بھی حالات ہیں، جو بھی مجبوریاں ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں، تو کسی صورت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ کچھ جگہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں سے روزہ نہیں رکھواتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم تمہاری جگہ رکھ رہے ہیں اور ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ استغفر اللہ، ایسا نہ کریں۔ دیکھیں عورتوں کی اپنی عبادت ہے، مردوں کی اپنی عبادت ہے، اگر عورتوں کو آپ دنیا میں ریلیکس کر دیں گے، یہ تو اللہ کا حکم ہے روزے رکھنا، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت ہماری سفارش کریں گے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اس کے بغیر انہیں بھی اذن نہیں، ان کے اللہ کے اذن کے بغیر انہیں بھی اجازت نہیں ہوگی ہماری شفاعت کرنے کی۔ کچھ چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو یہ تسلی دے دیں کہ نہیں آپ چھوڑ دیں، آپ پہ گھر کا کام ہے یا گرمی ہے یا آپ کمزور ہو جائیں گی۔ کوئی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ روزے رکھنے سے اللہ کے حکم سے ایمانی طاقت اور قوت آ جاتی ہے انسان میں، جو اس کے پورے سال کے لیے ایک بہترین پیٹرول کا کام دیتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ کسی عذر کے بغیر نہ روزہ چھوڑیں اور نہ چھڑوائیں۔ پھر اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ روزے رکھیں اور روزے رکھنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم کو نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہ ہم کو شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا دے، یہ شامل کر لے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا شکر کس بات پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اس پر اس کا شکر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر اظہار اعتراف کرنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اب روزوں کی حالت میں شکر اس لیے بھی زیادہ آتا ہے نا کہ جب انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جب روزہ افطارتا ہے اس وقت جب اس کے سامنے کھانا آتا ہے، اللہ کی نعمتیں، پانی، سب کچھ، تو پھر انسان کے دل سے واقعی شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں اتنی ہیں جن کی ہم قدر کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو غریب ہیں، مساکین ہیں، ہمیں ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں روزوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شکر جو ہے وہ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید اور دردناک ہے۔
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزوں کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کیوں فرض کیے ہیں کہ ہمارا جو روزوں کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ جو شروع میں نے آیت 183 آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اینڈ میں اس کا کیا کہا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، تم روزے اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تم جو ہے متقی بن جاؤ۔ تو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہم خالص نیت سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دیں۔ پھر جب روزہ افطار لیں تو روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے دعا مانگیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں گے تو آپ کے ذمے ہمارا اجر ہو گیا، آپ اس اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ پرسنل بالکل میری عبادت ہے، میرے لیے ہے، میرے حکم سے رکھتے ہیں، لہٰذا روزے کا اجر بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ وہ اجر کیا ہوگا وہ اللہ نے ہمیں ابھی نہیں بتایا، لیکن روز محشر اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمارے سامنے کھول کر رکھیں گے کہ روزہ میرے لیے رکھا تھا، میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، اس نے اپنی ساری خواہشات کی، اپنے نفس کی قربانی دی، لہٰذا میں اس کا اجر دوں گا۔ اور اسی طرح جب روزدار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزدار کے یہ جو منہ کی بدبو ہے یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد ایک اہم اور چیز آ جاتی ہے، وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ دیکھیں صدقہ خیرات کو میرے تقریباً ہر لیکچر میں ہی آپ کو ایڈوائز ہوتی ہوگی کہ صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ سمجھ لیں کہ جیسے میرے لیے کھانا پینا سونا ضروری ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح صدقہ اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں، اور اپنے اوپر خود ایک وہ لگا لیں کہ لازمی میں نے جو آپ کی استطاعت ہے، اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس کے مطابق زیادہ دیا ہے تو زیادہ کر دیں، کم ہے تو کم، اور تنگ دستی کی حالت میں جو صدقہ ہے وہ تو بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں یہ شیطان کا جو ہے وہ ڈراوا ہوتا ہے، یہ ہمیں روکتا ہے، ہمیں کنجوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ خرچ کر دو گے تو پھر تمہارے پاس کہاں سے آئے گا، کہاں سے خرچے پورے کرو گے۔ تو اسی وقت اعوذ باللہ پڑھا کریں کہ یہ شیطان مجھے بہکارا ہے اور میں نے انشاءاللہ اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو صدقہ روزانہ کریں، اور رمضان میں تو اور زیادہ کریں۔ پھر یہ کہ رمضان میں دیکھیں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اجر 10 گنا بڑھ گیا نا، اس لیے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس مہینے میں کہ ہمیں 10 گنا اس کا اجر زیادہ ملے۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ صدقہ جو ہے یہ نفل صدقہ بھی ہے اور فرض صدقہ۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ فرض صدقہ ہے، اور ویسے اگر آپ کریں گے تو وہ کیا ہے؟ نفل صدقہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا پورا حساب لگوا کے، آپ کا زیور ہے یا پیسہ ہے یا آپ کی جو ہے ملکیت میں کوئی جائیداد ہے، واٹ ایور جو بھی کچھ ہے جس پر آپ کے لیے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو اس کا صحیح طرح سے حساب لگوا کے وہ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ خوش دلی سے ادا کرنا ہے، اور صحیح حساب لگوائیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آگے اس کا حساب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اگر اس میں ہم سے کوئی ڈنڈی ہم نے مار دی تو یہ سوچیں کہ پھر آگے جو ہے وہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اپنی خوش دلی سے ادا کریں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی ادا کریں پوری۔ اب یہ آپ مساکین کو پیسے بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کی مدیں ہیں، جو ابھی ہمارا یہ 10واں پارہ گزرا تھا اس میں میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں اس کی مدیں بتائی تھیں، اس کو کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید کوئی آپ معلومات چاہتے ہیں
تو کسی عالم وغیرہ سے کنسلٹ کر کے صحیح طرح اپنا نصاب لگوا کے پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ نفلی جو صدقات ہیں وہ بھی، کہ جو کچھ بھی آپ روزانہ دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کپڑے دے دیں یا پیسے دے دیں، جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں طرف فرض اور نفل دونوں صدقات انشاءاللہ تعالی ادا کرنے ہیں۔